نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنی ماں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں سے خصوصی طور پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو پردے کا حکم اسلام نے کیوں دیا ہے. اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے. پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عورتوں پر پردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاہلیت الاولیٰ. مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت کی عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں. اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانے جاہلیت کی بے حیائی اور بے پردگی کی رسم کو چھوڑ دیں. زمانے جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سمر کر کے بے پردہ نکلتی تھیں اور بازاروں اور میلوں میں مردوں کے دوش بدوش گھومتی پھرتی تھیں. اسلام نے اس بے پردگی اور بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں، بنا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانے جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگار کر کے بے پردہ ہو کر کے نہ نکلیں، بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ بناؤ سنگار کر کے اترا کر چلنے والی عورتوں کی مثال اس تاریکی جیسی ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگھیں، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ عورت بد چلن ہے. پیاری بہنوں، ماؤں اور میری بیٹیوں، آج کل جو عورتیں بناؤ سنگار کر کے اور عریاں لباس پہن کر خوشبو لگائے بلا پردہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں اور سینما تھیٹروں میں جاتی ہیں، وہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہیں اور کیسی ہیں اور کتنی بڑی گنہگار ہیں. اے اللہ کے بندیوں، تم خدا کے فضل سے مسلمان ہو. اللہ و رسول نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ و رسول کے احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو. اللہ و رسول نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم پردے میں رہا کرو اور اپنے شوہر
اور باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کرو۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی آنی فانی ہے۔ یاد رکھو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں کہ ایک دن مرنا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ و رسول کو منہ دکھانا ہے۔ قبر اور جہنم کے عذاب کو یاد کرو۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امت کی مائیں یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوارو اور خدا کے لیے یہود و نصارہ اور مشرکین کی عورتوں کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو میری بہنوں۔ آج کل کچھ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کر بہکایا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی ہے، اس لیے عورتوں کو پردے سے نکل کر ہر میدان میں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو جانا چاہیے۔ مگر میری پیاری بہنوں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ان مردوں کا یہ پروپیگنڈا اتنا گندا گھناؤنا ہے اور فریب اور دھوکہ ہے کہ شاید شیطان کی بھی نہ سوجھا ہوگا یہ طریقہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے اللہ کی بندیوں، تمہیں خود انصاف کر لو کہ تم تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہیں اور بے پردہ رہتی ہیں، مگر قرآن شریف پر ہمیشہ غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو بتاؤ کیا قرآن مجید پر غلاف چڑھانا یہ قرآن مجید کی عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ اسی طرح تمام دنیا کی مسجدیں ننگی اور بے پردہ رکھی گئی ہیں، مگر بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ تو بتاؤ کیا بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھانا اس کی عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ تمام دنیا کو معلوم ہے، تمام لوگوں کو معلوم ہے، عالم اسلام کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اور بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھا کر ان دونوں کی عزت و عظمت کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے اور تمام مسجدوں میں سب سے اعلیٰ و افضل کعبہ معظمہ ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دے کر اللہ و رسول کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پیاری بہنوں، اب تمہیں اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا ان کی بے عزتی کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو خاتون جنت کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد محفوظ عالم خادم، دارالعلوم غوثیہ، آکوٹ، اکولا، مہاراشٹر۔